محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا روشن اختر نصیر الدین شاہ مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بحران میں طویل المدت بادشاہ گزار ہے۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشاط پرستی میں گزارا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا پہیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا، اس کا سدباب محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی کے بادشاہ کی عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسق کی ذمہ داری وزراء کے کاندھوں پر تھی، جن کی سیاسی چشمک نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بحران سے دوچار کر رکھا تھا۔ نظام الملک آصف جاہ نے جو ایک مخلص امیر تھا، حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا۔ مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت، جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی، لیکن محمد شاہ ان سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا۔ اس کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہاں حجستہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر سن 1719 کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرود اور فحاشی و عریانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارہ صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرعام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا، جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا، ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا اسٹیٹ دے دیا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت سے شراب نوشی کے باعث 26 اپریل سن 1748 کو انتقال کر گیا۔ سن 1738 میں نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر کے ہوتکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میر وائس ہوتک نے سن 1709 میں صفوی سلطنت کو شکست دے کر قندھار میں ہوتکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو سن 1738 نادر شاہ حملہ تک قائم رہی۔ قندھار پر نادر شاہی قبضہ کے بعد افغان باغیوں کی حوالگی کے مطالبے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر نادر شاہ کابل کو فتح کرتا ہوا دلی کی جانب بڑھنا شروع ہوا۔ محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان میں جنگ سن 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ کی 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔
ایک بات جو اہم تھی وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں اور زنبور، ایک طرح کی کم وزن توپ جسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا ہے، سے لیس تھی، جو کم وزن اور آسانی سے منتقل و نصب کی جا سکتی تھی، جبکہ محمد شاہ کی فوج کے ہتھیار بھاری بھرکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کی چست اور منظم فوجی اقدام کے مقابل بے سود ثابت ہوئی۔ بھاری بھرکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کثیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے۔ جنگ کرنال میں بھی یہی ہوا اور محمد شاہ کو اس کی نا تجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعے پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا اور دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ دریائے نور، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جواہر اس کے ہاتھ لگا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک ٹیکس وصول نہ کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بتدریج حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور کند ذہن ہو چکے تھے کہ اس شکست سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا، جائکہ ملک کا نظم و نسق سنبھالتے۔ نیز یہ کہ مغل امراء کی سیاسی کشمکش نے بھی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کے ذاتی مفاد و خود غرضی پر مبنی گروہ بندیوں نے رہی سہی کسر بھی نہ چھوڑی، لہٰذا بادشاہوں کی کم عقلی اور بے خبری کا فائدہ رذیل اور کم ظرف لوگ شاہی دربار میں مصائب و امراء کی جگہ پاتے رہے اور مخلص اور قابل امراء بے اثر ہوتے چلے گئے۔ وارد تہرانی نے لکھا ہے کہ محمد شاہ اپنے 27 سالوں میں سوائے سیر و شکار کی دلی سے باہر نہیں نکلا۔ اورنگزیب نے جن خلاف شریعت رسوم کو ختم کر دیا تھا، ان بے پرواہ بادشاہوں کے دور میں پھر شروع ہو گئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔